عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات پہ طائرانہ نظر اور آپ کی حیات کے مختلف جو پہلو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ان کا مذاکرہ کرتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جن کو فطرت اسلام پہ کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا وہ اسلام سے پہلے ہی ان چیزوں سے دور تھے، فطرتاً دور سے. جتنے بھی احکامات ممنوعات آئے ہیں ان تمام ممنوعات کو اسلام کے حکم سے پہلے ہی ان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں تھا. ان کی زندگی میں شراب کبھی نہیں، جھوٹ کبھی نہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کبھی نہیں، کسی کو تکلیف دینا کبھی نہیں. وہ فطرت اسلام پہ ہی تھے. قریشی خاندان میں سے ہیں. قریشی خاندان کی ایک شاخ امیہ سے آتی ہے، ان کے دادا کا نام امیہ ہے، بنو امیہ جانا جاتا ہے ان کی نسل. تو امیہ میں سے قریشی خاندان کے مختلف جو خاندان تھے ان برانچز میں سے مختلف ان لوگوں کی خدمات ہوا کرتی تھی. ان خدمات میں سے بنو امیہ کی جو خدمت تھی قریش کے جھنڈا اٹھانے کی تھی، تو یہ ان میں سے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی اور اسلام کی خوبیاں بیان کی، تو یہ ایمان لے آئے اور پہل میں ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی دوست تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جانتے تھے اور معاملات اور رہن سہن گپ شپ بیٹھک پہلے سے چلتی رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں خاص قسم کی صفات دیکھ لی، خاص قسم کے اوصاف ان میں پائے جاتے تھے. صفات اور اوصاف کی بنیاد پر کیا ہوا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ جل جلالہ کی طرف سے، ان هو الا وحی یوحی، کہ جو کوئی بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں ہوا ہے وہ اللہ کی منشا، رضا اور وحی کے مطابق ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ اپنا لخت جگر سیدہ رقیہ کے ساتھ نکاح کر دیا. بہرحال یہ ہے کہ رقیہ کا رضی اللہ عنہا، ام کلثوم کا رضی اللہ عنہا، عتبہ طیبہ ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کی نسبت ان کے ساتھ کر دی. اب یہ نسبت اتنی عزیز ہوئی کہ ہجرت کا، نبوت کا 4تھا سال ہے اور 4تھے سال کا تقریباً درمیان ہے. تو مصائب مسلمانوں کے اوپر اتنے زیادہ ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اتنا زیادہ پیسا جا رہا، مسلمانوں کو مصائب کی چکی میں روندا جا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے زیادہ صحابہ کی فکر ہوا کرتی تھی. جیسے والد خود اپنی بیماری کو سہ جاتا ہے، ماں اپنی بیماری کو خود سہ جاتی ہے، لیکن بچے کی بیماری، بچے کی محبت میں ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ محبت ایک نبی کو اپنے امتی سے ہوا کرتی ہے، اور سب سے زیادہ کائنات میں محبت اگر کسی نے کی ہے تو پھر خاتم الانبیاء نے اپنا کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ محبت کی. اس محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا بھی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ تڑپ گئے، یا رسول اللہ ہم آپ کا دل، آپ کی چاہتے کہاں؟ فرمایا انتم اصحابی، آپ میرے اصحاب ہو، دوست ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو مشکلات تھی وہ برداشت نہیں کر پاتے. پھر دیکھا دائیں بائیں کو حبشہ کا جو بادشاہ ہے نجاشی، اس کی طرف ہجرت کا کہا. تو پھر یہ تقریباً 5واں سال شروع ہونے کو ہے اور 4تھا تقریباً ختم ہونے کو ہے. یہ والا ایریا ہے، یہ والا زمانہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب کو کہا کہ حبشہ کی طرف آپ ہجرت کر جاؤ. اس میں عثمان رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہیں. 12 مرد ہیں اور 4 خواتین ہیں، یہ ہجرت کرتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ یہ 12 مرد 4 خواتین، اصحاب السیرت اور اصحاب الحدیث اس پہ خاموش ہیں کہ سارے مسلمان تھے یا نہیں تھے. مسلمان ہونے کا نہیں، بس افراد ہی ہیں. اس میں سے اتنا ضرور ہے کہ سارے مسلمان نہیں تھے. بہرحال انہوں نے ہجرت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ عثمان ہے رضی اللہ عنہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ میں تشریف لاتے ہیں، تو مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ جو ہے وہ اپنا چل رہا ہوتا ہے. ان سلسلوں میں فلاحی کاموں میں، ویلفیئر کے کاموں میں سب سے زیادہ اس وقت میں جو خرچ کرنے والے ہوا کرتے تھے وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہوا کرتے تھے. دوسرا سال ہے ہجرت کا، غزوہ بدر بالکل تیار ہے، عثمان رضی اللہ عنہ بھی پیش ہے کہ میں جانے کو تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، رقیہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کے لیے رک جائیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رقیہ رضی اللہ عنہا کی تدفین سے اپنے ہاتھوں کی مٹی کو جھاڑ رہے تھے کہ ادھر سے انس رضی اللہ عنہ کی آواز آ گئی کہ غزوہ بدر فتح ہو چکا ہے. یعنی ہجرت کے دوسرے سال میں اللہ جل جلالہ نے جہاں غزوہ بدر کی فتح ہوئی تو وہاں رقیہ رضی اللہ عنہا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. بہت پیارا جوڑا تھا، خوبصورت سے خوبصورت تھے، مزاج جڑا ہوا تھا، آپس میں بہت محبت اور پیار تھا. تو بہت زیادہ غمگین رہتے کہ جو میرا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت تھی، پیار بہت تھا، جو میرا تعلق تھا وہ تعلق ٹوٹ گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی چند دن ہی گزرے تھے تو ام کلثوم دوسری بیٹی بھی ان کے عقد نکاح میں دے دی. ان کو کہا جاتا ہے ذو النورین، ذو کہتے ہیں والا، نورین کہتے ہیں دو نور، یعنی اپنے دو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے. اچھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ام کلثوم کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تدفین ہوئی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا کہ محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک بیٹی کر کے عثمان کے عقد نکاح میں دیتا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جنت کی بشارت دی کہ یہ اس وقت میں یہ جنتی ہے. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے کارنامے اتنے، ہم کارناموں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں. روایات میں آتا ہے زندگی میں تقریباً 10 بار ایسا موقع آیا، زندگی میں تقریباً 10 بار ایسا موقع آیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ جنتی ہو. مسجد نبوی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سہل اور سہیل 2 یتیم بچے تھے، ان سے لی تھی. ان کا ایک مربت تھا، بارہ تھا، ان سے لیا. نمازی بڑھ گئے. جب نمازی بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسجد کی توسیع کرنے لگے ہیں، مسجد کی توسیع کرنے لگے ہیں. جو کوئی توسیع والی جگہ کو خریدے گا اس کو جنت کی ذمہ داری میں خود دیتا ہوں. اس پر کیا ہوا؟ 10,000 درہم کی زمین خرید کے عثمان رضی اللہ عنہ نے پیش کر دی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے 30,000 لوگوں کا 1/3 اخراجات اپنے ذمہ لے لیے. اور روایات میں جب آتا ہے کہ 100,000 کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوبارہ عثمان رضی اللہ عنہ بولتے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واجبت لکل جنہ، جنت آپ کے لیے واجب ہو چکی ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کمال درجے کی محبت تھی ہی، عوام الناس سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، عوام الناس کی بہت محبت کیا کرتے تھے. اچھا اس میں ایک بے معونہ والا جو واقعہ ہے، کنواں جو انہوں نے مدینہ المنورہ میں ٹھنڈے پانی کا یہودی سے خرید کے مسلمانوں کو دیا. یہودی جب ہم سیرت کا سبق پڑھتے ہیں تو اس وقت یہودیوں کا اچھا آپریشن کرتے ہیں. یہودیوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہودی ہیں، اس سے بڑی تعریف نہیں ہو سکتی. کوئی پوچھے نا یہودی کس کو کہتے ہیں؟ یہودی ہوتا ہے. یہودی کی تعریف یہ ہے کہ وہ یہودی ہے، اور اس وقت سے یہ یہودیت کرتے آتے ہیں، آج تک یہ اسی یہودیت کے اوپر ہے. جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، یہودی نے کہا میں بیچتا ہی نہیں ہوں، میں نے بیچنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ زیرک، بریک مین اور معاملہ فہم تاجر تھے، بڑی بہترین تجارت کرتے تھے، بہترین تجارت. اب ان سے بات چیت کرنے لگے، بھائی آپ کیوں نہیں بیچتے؟ آپ بیچیں.
ہاں میں نہیں بیچتا. کتنی قیمت ہے؟ کہتا ہے کہ قیمت تو اس نے اپنی بتائی. کہا کہ اگر یہ قیمت میں آپ کو پورے کنویں کی دے دوں اور 50% پہ ہم بزنس کر لیں وہ زیادہ بہتر نہیں. یہودی کو یہودیت والی جو ہے نا تار سے چھیڑا, مان گیا وہ. کہتے ٹھیک ہے, اس سے اچھا فائدہ کیا ہو سکتا ہے, چلو ٹھیک ہے جی 50% ہو گیا, پوری قیمت مل گئی, 50% پروفٹ ہے, استعمال ہمارا آدھا آدھا ہے. اب آدھا آدھا استعمال جب ہوا تو کیا ہوا کہ کہا کہ ایک دن آپ کنویں میں سے پانی نکالیں گے اور ایک دن میں کنویں میں سے پانی نکالوں گا. ایک دن آپ اپنا بیچیں گے اور ایک دن میں اپنا بیچوں گا. بات ٹھیک ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے, درست ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا, میری باری پہ جو کوئی پانی لینے آئے گا تو اس کا پانی فری ہوگا, کوئی قیمت نہیں ہوگی. اب کیا ہے کہ جس دن یہودی کی باری آتی کوئی بھی نہیں جاتا, مسلمان بھی یہودی بھی, مسلمان بھی یہودی بھی, کوئی بھی پانی بھرنے ہی نہیں جاتا تھا. جس دن عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آتی, یہودی بھی مسلمان بھی سارے لائنوں میں لگ کے پانی بھرنا شروع کرتے. یہودی کی آنکھیں چکرا گئی کہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا, اور آخر کیا ہوا, جب اس کا بزنس ماند پڑا تو اس نے اور تھوڑی سی رقم لی اور پورا کنواں عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا اس کنویں کا جو کوئی انتظام کرے گا اس کے لیے جنت واجب, تو یہ لے کنویں کے سارے اختیارات میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے, 4 دن سے گھر میں کچھ نہیں. ان کو پتہ چلا تو فوراً گھر سے آٹا اٹھایا, راشن لیا اور ایک پورا بکرا لیا اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے گھر میں جا کر دے آئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا. تھوڑی دیر کے بعد آئے اور بھونا ہوا گوشت لکھا ہوا ہے مشوین لحمن مشوین, باربیکیو بنا کے, وہ بھی جا کے دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ گھر میں یہ فراوانی اور عثمان دے کر گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں, کھایا نہیں, فوراً مسجد میں تشریف لے, مسجد میں تشریف لے, مسجد نبوی میں, اور ہاتھ اٹھائے, یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں, آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں. میں عثمان سے راضی ہوں, آپ بھی عثمان سے راضی ہو جائیں. جو خدمات تھی, اور قرآن کے عاشق تھے, قرآن کے بہت ہی عاشق تھے, کمال کی ہر وقت تلاوت کرتے تھے. ایک رات میں ایک قرآن مجید کی تکمیل عموماً ان کا معمول تھا. ہر 3 دن کے بعد تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوتا تھا. عام کثرت سے روزے رکھتے اور قرآن مجید کے بہت ہی زیادہ عاشق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث ان سے روایت ہوتی ہیں. 146. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کی فضیلت میں ایک حدیث وہ اتنی ہے کہ حافظوں کو بھی یاد ہے اور عام بندے کو بھی یاد ہے کہ قرآن کے اوپر بیان کرنا ہے تو اس کو یاد ہو چکی ہوئی ہے. ایک حدیث, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, جو کوئی حافظ ہے اس کو یہ حدیث بھی حفظ ہے. جو کوئی حفظ کا مدرسہ ہے اس کے اوپر بھی یہ والی حدیث لکھی ہوئی ہے, اور اس کی روایت کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ, اس کی روایت عثمان رضی اللہ عنہ کرنے والے ہیں. اور قرآن مجید کے عاشق ایسے ہیں کہ امت میں جب ان کو خلافت سونپی گئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں. 2 دن کے بعد مجلس شورا نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا. عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 70 سال ہے. 70 سال کی عمر میں خلیفۃ المسلمین یہ بنتے ہیں, اور ان کی خلافت تقریباً 12 سال تک رہتی ہے. 12 سال تک ان کی خلافت چلتی رہتی. ان کی خلافت کے بڑے بڑے کارنامے, ان کارناموں میں سے ایک تو یہ ہے کہ حرم کی توسیع انہوں نے کروائی, حرم کی توسیع کروائی.
دوسرا یہ ہے کہ ایک مستقل طور پر نظام بنایا، اس نظام میں مسجدوں میں خوشبو لگائی جاتی تھی. دھنی سسٹم جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی جو ہے وہ ایجاد کروایا اور اس کا اہتمام کروایا. صفوں کی درستگی کے لیے عاملین مقرر کیے، مستقل طور پر صفوں کی درستگی کے لیے، کیونکہ مجمع زیادہ ہوتا تھا کہ صفیں بالکل درست ہوں، اس کا اہتمام کیا. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی بار خانہ کعبہ پہ قیمتی غلاف ڈالا گیا. اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن سادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ ہوا کرتا تھا. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد مستقل طور پر، ویسے تو مسجد نبوی میں جو سب سے پہلے دیا جلانے والے ہیں وہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، لیکن مستقل طور پر چراغاں کا جو اہتمام ہے، یوں کہہ لیں کہ اس دور کا فانوس کہہ لیں، اس دور کی لائٹس کہہ لیں، جو مستقل طور پر چلی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں چلی ہیں. انہوں نے اس کا اہتمام کیا. اپنے دور میں انہوں نے یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن عزیز یہ 7 زبانوں میں یا یوں کہہ لیں کہ 7 حروف میں اترا ہے. عرب لوگ اپنے اپنے لہجے کے مطابق ان کے الفاظ وہ پڑھا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام نسخوں کو بلا کر ایک مجلس شورا بلائی، جس پر ایک روایت کے اوپر ان کو جمع کیا. جس روایت کو آج ہم پڑھتے ہیں، یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کے اوپر تمام کو جمع کی. عثمان رضی اللہ عنہ کے نرمی کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے خاموش طبع اور نرم تھے. فتنے اٹھ رہے تھے، اندر سے پک رہے تھے، سلگ رہے تھے، اور ان فتنوں، آخری جو ان کا دور تھا وہ ان فتنوں کے پھٹنے کا دور ہونا شروع ہوا. تنگ کیا کرتے تھے فتنوں والے لوگ. عبداللہ ابن سبا اس کے پیچھے تھے، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. بہرحال یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مدینۃ الرسول کی عصمت کے لیے کہا کہ میرے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے اور میرے اوپر کوئی تلوار چلاتا ہے تو میں مدینۃ الرسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک قطرہ خون کا بھی نہیں گرنے دوں گا. حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے، طاقت ساری ان کے پاس ہے، حکومتی جو مشینری ہے وہ ان کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنے باغی لوگ ہیں وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا دائرہ کار بند کرتے جا رہے ہیں. بہرحال تفصیل ہے اس میں. جب آخری وقت عثمان رضی اللہ عنہ کا آیا، اس میں حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ آگے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. وہ جو روایت مشہور ہے کہ 40 دن تک عثمان رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا. بہرحال یہ ہے کہ اتنی مستقل طور پر 40 دن کی تو بات نہیں ہے، پانی بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا. آخری وقت میں جب 2 دن رہ گئے تھے ان کی شہادت کے، علی رضی اللہ عنہ نے 3 مشکیزیں ان کو بھجوائے. اور جب پانی وہ بہت تھوڑا تھا، فجر کے وقت میں ہمسایوں نے پانی بھجوایا تھا، لیکن یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا. بغیر پانی کے ہی انہوں نے روزہ رکھا، بغیر پانی کے انہوں نے روزہ رکھا. اور پھر یہ ہے کہ اونگ آئی، اپنی بیوی کو بتلاتے ہیں مجھے اونگ آئی. اس اونگ سے کیا تھا؟ ڈول تھا، اس ڈول سے مجھے پانی پلایا گیا. اور انہوں نے افطاری جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی. وہ جو ظالم باغی تھے انہوں نے دوسرے گھر سے چھت سے پھلانگ کر پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ ان کو کچھ نہ کہو. اس پر کیا کہ ان کے وار کیا جس سے انگلیاں ساری کی ساری کٹ گئی. اور ایک بدبخت نے حضرت نائلہ کے چہرے پہ تماچا مارا. اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بدبخت، اللہ جل جلالہ قطع اللہ یدیک، اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کاٹے. اور وَآمَ عَيْنَيْكَ، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھوں سے اندھا کرے. وَأَدْخَلَكَ النَّارَ، اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں داخل کرے. ابو قلابہ کہتے ہیں شام اور دمشق کی گلیوں میں میں نے ایک بندے کو دیکھا اور چیخ رہا تھا النار 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 النار، آگ 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 کہہ رہا تھا. میں نے کہا بھائی تجھے کیا ہوا؟ تو کون ہے؟
کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اور انہوں نے یہ باتیں مجھے کہی تھی کہ اللہ تیرے ہاتھ کاٹے، یہ دیکھو میرے ہاتھ بھی کٹ گئے، میرے پاؤں بھی کٹ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تیری آنکھوں کو نکالے اور اندھا کرے، دیکھو میں آنکھوں سے اندھا ہوں۔ دو باتیں ان کی پکی ہو گئیں، اب آگ ہے اسی کا انتظار ہے، وہ مجھے ملنی ہی ملنی۔ علماء نے روایات میں لکھا ہے جتنے لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کیا تھا وہ سبھی لوگ پاگل ہو گئے تھے، سبھی لوگ پاگل ہو گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہجرت کے 35ویں سال 18 ذی الحج جمعۃ المبارک عصر کے قریب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جا کر افطاری کی۔ بہرحال ان کی زندگی کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور ان کے پہلو میں سے جو 12 سالہ ان کی حکومت ہے، اسلام بہت پھیلا، اسلام بہت پھیلا۔ یہ ترکستان کی طرف بھی آیا، افغانستان کی طرف آیا، اور آج اسی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ اور اسی نسبت سے ہمارے لیے خوش قسمتی بھی ہے عبد الرحمن بن سامورا۔ عبد الرحمن بن سامورا وہ بلوچستان میں آئے، وہ صاحب اس کو ریکارڈ کریں، وہ بلوچستان میں آئے اور جہاں پر ان کی تدفین ہوئی، یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان کے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، سید احمد شاہ صاحب، مولانا عبید اللہ شاہ صاحب، آغا یہ سید سادات ہیں، بلوچستان کوئٹہ سے آگے قلات میں ان کی قبر ہے۔ 4 صحابہ کرام، ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر جا کر مراقبہ بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی وہاں کی محنت کی وجہ سے اس کو عام قبرستان میں اور عمومی حیثیت ہی دی ہوئی ہے۔ مجھے بھی جانے کا وہاں پر موقع ملا، اور بھی صحابہ کرام ان میں ہیں، اور یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آئے تھے، افغانستان میں بھی بلوچستان میں بھی، اور ان کا یہ ہوا تھا۔ شاہ صاحب ایسے ہے، اور کون کون سے صحابہ کرام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قلات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو تفسیر تاریخ طبری کے اندر ہے کہ 8 صحابہ قلات میں داخل ہوئے، ان کی واپسی کا کوئی ذکر نہیں۔ ان میں بڑے صحابہ میں عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور حارث بن مرہ رضی اللہ عنہ، مجاشع بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سوار رضی اللہ عنہ، اور اس کا ایک بھائی یاسر بن سوار۔ اور ہمارے آج کل وہاں ایک پروفیسر صاحب ہے جس نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے کہ بلوچستان میں صحابہ کی آمد، اس نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے، مفتی صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے منذر بن جارود رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی یہاں قلات میں دفن ہے۔ تو یہ صحابہ بڑی قربانی کر کے، اس سے پہلے جو صحابہ تشریف لائے تھے وہ واپس چلے گئے، تو اس میں سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ، تو جب وہ واپس گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا حالت ہے وہاں کی، تو انہوں نے کہا ماء ہوا قلیل و بلا ہوا شدید، کہ پانی وہاں بہت تھوڑا اور مشقتیں اس کی بہت زیادہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ الہ العالمین یا ذا الجلال والإکرام، جو سنا بولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جتنی اس کی ضرورت ہے
یا اللہ اپنے غیب سے پورا فرما دے، اور یہ بھائیوں کی جتنی یا اللہ مدد کوششیں ہیں یا اللہ ان سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ بڑی بات ہے ماشاءاللہ، اتنا وقت نکال کے تشریف لانا اور ادارے کو قائم دائم رہنے کی کوشش کرنا، ان سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ مفتی صاحب کی جتنی محنتیں ہیں یا اللہ ان میں ترقی عطا فرما، اور ان کو پورے جہان میں اس کی محنتوں کو اللہ رب العزت پھیلا دے۔ یا اللہ ہماری جتنی بھی محنتیں ہیں یا اللہ جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنا مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے اللہ وہ تیرے علم میں ہے، یا اللہ وہ سب عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان ولیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آمین 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 برحمتک یا اللہ۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ